جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مضمون ہے، اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کر دی جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، سارا سال میں اور آپ دعا کرتے یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ڈیلی، روزانہ۔ فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، اس میں بھی چند بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ آج گھر میں دعوت ہو تو کتنی بار گھر میں مشورہ ہوتا ہے، بڑی دعوت تو زیادہ مشورے کہ پہلے کیا کھلائیں گے، مہمانوں کو پہلے کیا پیش کریں گے، بعد میں کیا دیں گے، میٹھا کیا ہوگا، بٹھائیں گے کدھر، لسٹ کیا ہوگی۔ اور رمضان آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بڑا ہمارے لیے مغفرت کروانے کے لیے رب کا احسان آ رہا ہے، اس کی کوئی تیاری، کوئی پلاننگ، کوئی مشورہ کہ کتنی بار تلاوت کروں گا، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے کہاں کہاں اپنا وقت گزارنا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل پر جس طرح نشریات آ رہی ہیں، کون سے وقت کون سا میں نے پروگرام دیکھنا ہے، مدنی مذاکرے کے وقت کس طرح میں نے وقت نکالنا ہے، ارے ابھی سے پلاننگ کرو۔ اور سبحان اللہ، افطار کے وقت جو دعا مدنی چینل پر نشر کی جاتی ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں رمضان کی پلاننگ کرنی ہے۔ اچھا، پلاننگ ہو رہی ہوگی کچھ گھروں میں، افطاری کا سامان کون سا لینا ہے، کون سی آئٹم افطاری میں بنانی ہے، سحری میں کیا بنانا ہے۔ کچھ کاروباری لوگ اپنا پلان بنا رہے ہوں گے کہ اسٹور میں کون سا مال بھر لیں تاکہ جناب ریٹ بڑھ جائیں گے پھر رمضان میں بیچیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان کھانے پینے کا فیسٹیول نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم نکلتے ہیں نا سڑکوں پر تو بورڈ لگ جاتے ہیں، 2 قسم کے بورڈ ہوتے ہیں کہ یا تو یہ آئٹم خرید لیں کھانے پینے کی جس کی یہ اسکیم ہے، یا ہوٹل والے بورڈ لگاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس افطار میں یہ آئٹمز ہوں گی، سحری میں یہ ہوگا، اتنے کا پیکج ہوگا۔ ایسا لگتا ہے اگر کوئی عام آدمی آئے نا باہر سے، مسلمان نہ بھی ہو، اور وہ ہمارے شہر کا یا ہمارے ملک کا چکر لگائے تو شاید اس کو ایسا لگے گا کہ مسلمانوں میں کوئی کھانے پینے کا تہوار ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے کہ کیا کتنا کھانا ہے اس مہینے میں۔ شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ بھوکے رہنے کا، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ عام آدمی کو تو شاید یہ فیل ہوگا کہ یہ کوئی کھانے پینے کا فیسٹیول ہو رہا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ہم نے رمضان کو یوں سمجھیے ایک کھانے پینے کا تہوار اور ایک عجیب سا معاملہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، رمضان جو ہے نا، اس کے 2 نام ہیں۔ آئیے میں ان 2 ناموں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ رمضان آیا کیوں ہے اور ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے۔ ماہ رمضان کا ایک نام ہے ماہ صبر اور دوسرا نام ہے مواسات کا مہینہ۔
اچھا صبر کا مہینہ، چلے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے اور ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے صبح سے شام تک صبر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ ماہ معاسات کہنا، تو اس کا معاسات کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ۔ چونکہ رمضان میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاسات کہتے ہیں۔ علماء کرام نے روزہ فرض ہونے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ روزہ جو ہے نا بیسیکلی فقر و فاقے کا عملی طور پر احساس دلاتا ہے۔ پریکٹیکلی پتا چلتا ہے کہ فقر کی زندگی کیسی ہے، فاقے کی زندگی کیسی ہے، یعنی غربت کیا ہے۔ کسی کے گھر میں روز فاقے چل رہے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فاقے میں بندہ کیسا ہوتا ہے، غربت اور فقیری میں کیسا ہوتا ہے؟ اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور روزانہ روزے رکھ رہا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں، مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، فقیری میں گزار رہے ہیں، فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ بیسیکلی روزے کی ایک حکمت علماء نے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے صدقہ خیرات کا بڑا شوق تھا، خدائے خدا میں بہت خرچ کرتا، جو پیسے ہاتھ میں آتے خرچ کر دیتا۔ اس کے رشتہ داروں کو وہ بڑا برا لگتا تھا کہ یہ پیسے بچاتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم جو پیسے آتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کو اس کے رشتہ داروں نے بند کر دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، گویا اس کو قید کی اور بھوک کی سزا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ بعد آیا، جب اس کو اس قید سے نکالا کہ اب شاید صحیح ہو گیا ہوگا، اب اتنا خرچہ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ جیسے ہی باہر آیا، باہر آتی اس نے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا واقعی سبق ملا، پہلے تو پیسے بانٹتا تھا، بھوک نہیں دیکھی تھی، قید نہیں دیکھی تھی، تنگی نہیں دیکھی تھی، اب اندر بند ہوا تو پتا چلا بھوک کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے، تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں گا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں۔ اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا، اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی۔ کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے، ارے اللہ کے بندو روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی، یہ تو یعنی اتنا کھایا۔ اچھا، پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں، ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب۔ اچھا 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہیں، کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان۔ اچھا، آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کر و فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، وہ جو ٹور ہوتی ہے نا، اکڑ کے چلنا، روب جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ ڈھال ہو جاتا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کرے۔ اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے اور اس سے یہ میسج لینا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مالدار ہے، کہتا یار اللہ نے پیسے دیے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا، 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے، اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے، کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا پورے شہر میں سردی ہے،
بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں، کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں۔ اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے، مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے، اب تو حال یہ کہ افطار میں کیا پکا ہے پہلے اس کی تصویر جائے گی پھر افطار ہوگا، پتہ چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں۔ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو دو، اور اگر نہیں دینا تو پھر ان کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو۔ بڑے بڑے برگر، پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا گھر پہ منگواتے ہیں، اور اس کے باکسز گھر کے باہر پڑے ہوتے ہیں۔ برابر والے کا بچہ غریب ہے، والد کو کہتا ہے ابو دیکھو پڑوس میں یہ آیا، ہمیں بھی یہ کھانا ہے، وہ والد کہاں سے کھلائے گا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ یا تو ساتھ دے غریبوں کا، اگر نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف طاری نہ کر دیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے ایک بڑا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اس سے آپ حسد میں مبتلا، لوگ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی۔ ہر بات اللہ نے دی ہے نا آپ کو، آپ استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ضروری ہے ہر نعمت لوگوں کو بتانا؟ پھر کہتے پتہ نہیں کوئی عمل ہو گیا ہے، کوئی نظر لگ گئی ہے۔ ارے بھائی تم نے کون سی چیز جو تمہارے پاس ہے سب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے۔ آج نیا فون خریدا ہے، آج نئی گاڑی خریدی ہے، آج میں نے یہ والی کرسی خریدی ہے تو یہ والی گھڑی خریدی ہے، کیوں بتانا ہے سب کو؟ بھائی پتا بھی تو چلے نا کتنا پیسہ ہے، تو پھر بھگتیں، پھر یہ معاملات ہوں گے۔ یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے اپنے اوپر لوگوں کے حسد کروانے سے بچو۔ اگر اللہ نے دیا ہے یا تو سادہ رہیں یا پھر لوگوں کی مدد کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دکھلاوا بند کر دیں۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ کم کھانا جو ہے نا، یہ نعمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ، کہ گلا سوکھتا ہے نا جب پیاس سے، بھوک اور پیاس کا خوب احساس ہونا یہ روزے کے مقاصد سے ہے۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر روزے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ساتھ ہی کھانے سے طبیعت بدمزہ ہو جائے گی، معدہ بھی خراب ہونے کا امکان ہے، تو اگر آپ واقعی 30 کے 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، روز تلاوت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، افطار کے وقت آنسو بہانا چاہتے ہیں، تاک راتوں میں ساری رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کم کھانا ہوگا، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا کہ یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کھانے پینے اور مزے اڑانے ہیں، یہ مہینہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ تو سجدے کروانے آیا ہے، یہ مہینہ تو تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگر آپ کی پلاننگ ہوئی تو آپ اللہ نے چاہا خوب برکتیں لوٹ سکیں گے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ اس کو یہ پتا چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے، پیارے آقا کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے ہی ہمیں رب کا راستہ ملا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ کتنا پیارا نعت کا شعر ہے نا کہ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، میرے آقا کے صدقے میں سارے جہان میں یہ دین پھیلا ہے۔ وہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک کا چہرہ انور کا جو رنگ ہے نا وہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور میرے آقا نماز کی کثرت فرماتے، خوب دعائیں مانگتے، گویا خوف خدا نبی پاک کے چہرہ انور پر، قلب اقدس پر طاری ہو جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رمضان آتا، احادیث کا مضمون ہے، تو جبریل امین آتے تھے اور آقا ان کے ساتھ خوب قرآن کا دور فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔
اللہ اکبر. رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے. جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے. اور جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا رمضان کیسا ہوتا؟ تلاوت قرآن والا، دعاؤں والا، سجدوں والا. ایک جگہ فرماتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا رمضان میں بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی رات عبادتوں میں گزرتی تھی، کم آرام ہوتا تھا. ادھر تو ایسے بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو سارا دن ہی سوتے رہتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے، بھائی روزہ رکھا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عبادت بھی خوب کرنی، ثواب کمانا ہے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کا رمضان دعاؤں کے ساتھ، گر گڑا کر نمازوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور پھر ہم نے سنا کہ سخاوت کے ساتھ. تیز آندھی سے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا سخاوت فرماتے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ان اعمال کی نیت کر لینی ہے. تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے. ارے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں یاقوت کا گھر، جنت کا درخت. جو 8 رکعتیں پڑھ کے تراویح چھوڑ کے جاتے ہیں، سوچو کتنی نیکیاں چھوڑ گئے. 12 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ذرا سوچے کتنی نیکیاں چھوڑ گئے. کتنے جنت کے محل تم سے چلے گئے، کتنے خزانے چھوڑ دیے تم نے. 3 روزہ تراویح پڑھتا ہوں، کیوں؟ باقی دن تو پھر کاروبار کرنا ہے. اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ ختم قرآن میں تراویح پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے. روزانہ 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخر رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آتے سخاوت کی طرف. سبحان اللہ. اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، پہلے تو یہ ذہن بنا لیں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار اب خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، 1 لاکھ روپے ہیں، 5000 دے دیے تو کیلکولیٹر تو بتائے گا 95,000 رہ گئے. لیکن انشاءاللہ میرے آقا کیا فرماتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہو گیا کہ بے شک دنیا کا حساب کچھ اور کہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو یہ مال ملٹی پلائی ہوگا، یہ بڑھے گا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثالیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جو حلال کماتا ہے، پوری زکات دیتا ہے، اس سے پوچھو ہر سال اس کی زکات بڑھتی چلی جاتی ہے. کیسے بڑھتی ہے بھائی؟ زکات بڑھنے کا مقصد کیا ہوا؟ آپ کا مال بھی تو بڑھ گیا نا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور بالخصوص زکات، اگر زکات آپ پر واجب ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اور وہ جو تمام زکات کی شرائط ہیں، اس کے بعد اب زکات دینے کا وقت آ گیا، خدا را پوری زکات دیں. میں جو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جس طرح دکھنے کو ملتا ہے کہ شاید 5-7% لوگ پورے پاکستان میں یا دنیا میں دیکھیں تو 10% ہوگا یا 5-7% ہی ہوگا کہ رمضان کے علاوہ نماز